تو اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو خواجہ آصف کا بیان ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس تناظر میں ساری بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی 3 سے 4 دن بہت اہم ہے لیکن امید ہے کہ بھارت کو عقل آ جائے کیونکہ ظاہر انٹرنیشنل اب ہم دیکھ رہے ہیں انوالومنٹ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ بیان جو ہے اس کی بہت سگنیفیکینس ہے؟ جی ہاں بالکل, وہ یہ ریئلسٹک اپریزل ہے اور 3 سے 4 دن ضرور اہم ہے اور ہمیں الرٹ رہنا ہوگا کیونکہ دیکھیے بھارت کے جو اہداف ہیں نا وہ بڑے کلیئر ہیں. ایک تو وہ پاکستان کو ایک نٹ کریکر سچویشن میں 2 فرنٹ وار میں انوالو کرنا چاہتا ہے اور ویسٹرن بارڈرز پہ وہ TTP اور BLA اور ادھر سے انڈیا, تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز رہے. دوسرا ادب یہ تھا کہ سنتاس معاہدے سے نکلنا تھا اور تیسرا ان کا جو اسی بہانے سے جب دنیا کی توجہ اس اسٹینڈ آف پہ ہو تو وہ کشمیریوں سے جو ان کی پراپرٹی ہے وہ مزید ہتھیال ہے کیونکہ انڈیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ڈیموگرافک چینجز کرے کشمیر میں اور پہلگام کی آڑ میں اس نے بہت سے ان کے گھر مسمار کر دیے ہیں اور لیزز جو ہیں وہ کینسل کر دیے. ایم یہ ہے کہ جو غیر آباد کار ہیں جو نان سبجیکٹ کشمیریز ہیں ان کو لا کے بسایا جائے اور اسی بہانے یہ آبجیکٹو اچیو کیا جائے. تو بدقسمتی سے بھارت میں اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہے ہندوتوا RSS آئیڈیالوجی پہ اور وہ کوئی نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. ابھی وہ بہار کا الیکشن ہے جو ہونے والا ہے, تو اب 2 دن بعد جب یہ واقعہ ہوا تو مودی صاحب جا کے بہار میں وہ اس قسم کا انفلیمیبل بیان دے رہے تھے کہ ہم اس کو اس وقت تک پیچھا کریں گے جب تک آخری, تو یہ وہ پرووکیٹو اٹرنسز ہیں جو ایک اسٹیٹس مین کو زیب نہیں دیتی اور وہ ان کا ایک دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. وہ اس سے الیکٹورل مفادات بھی حاصل کرتے ہیں اور یہ جو 3 اہداف میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بھی ان کا مطمع نظر ہے. اور بدقسمتی سے سنتاس معاہدے کو جو وہ انہوں نے وائلیشن کی ہے یہ ایک سیریس وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی اور پاکستان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل تمام جتنے فورمز ہیں اس پہ اس کو ایکسپوز کرے اور اپنے جتنے حلیف ممالک ہیں ان میں لابنگ کرے تاکہ یہ جو چیز ہے اس کو انڈیا کو فرار ممکن نہ ہو کیونکہ ویانا لا آف جو ٹریٹیز ہے ویانا کنونشن اس میں بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ کوئی سرکمسٹانسز کی چینج الاؤ نہیں کرتی کہ کوئی ملک اس ٹریٹی سے کسی بھی ٹریٹی سے نکل سکے اور نہ ہی انڈس بیسن ٹریٹی میں کوئی ایسی پروویژن ہے. اور اب جب اس کی وائلیشن انہوں نے کی ہے تو پاکستان کو یہ اس چیز کو الرٹ رہنا ہوگا کہ لانگ ٹرم میں یہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اور ہماری سفارتکاری کا بھی کمال ہوگا اور ہمارے جو میڈیا کا جو ایک نیریٹو ہے وہ بھی اتنا مؤثر ہونا چاہیے. جی صحیح مؤثر ہونا چاہیے. سر اب پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے اور مودی سرکار جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا الیکشنز کے لیے اور اپنے الیکٹورل فیور کے لیے اب الیکشن مہم کے لیے پاکستان اور مسلم دشمنی کارڈ کھیل رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا ان کو؟ دیکھیے یہ فائدہ ان کو پہنچتا آیا ہے ان دا پاسٹ. یہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وہ یہ کمیونل جو ایک نفرت ہے اس کا بیج بوتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اب چونکہ ان کی سینٹرل گورنمنٹ کا تو الیکشن ہو چکے ہیں مگر اتنا کمپلیکیٹڈ ہے بھارت کا یہ نظام الیکٹورل کہ کسی نہ کسی اسٹیٹ میں 6 مہینے بعد سال بعد الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ بہار کے الیکشن آ رہے ہیں, اس کے بعد ویسٹ بنگال, آسام اور کیرالہ ان کے آئیں گے. تو غرض ہے کہ یہ پورا جو ان کا ٹینیور ہے یہ اس میں مسلم دشمنی اور اینٹی پاکستان یہ جو چورن ہے یہ سیل کرتا ہے. تو اس لیے وہ اس پہ کھیلتے ہیں, اس سے الیکٹورل مفادات حاصل کرتے ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس کو ایٹ بے رکھتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے, اس میں ہمیں بہت ایک الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سیف گارڈ لینے چاہیے, سفارتی بھی. راشد ولی صاحب ایک چیز بتائیے گا,
आपने खुद कहा कि बड़े प्रोवोकेटिव किस्म के बयानात हैं, इन्फ्लेमेबल किस्म के बयानात मोदी की तरफ से आ रहे हैं और वजीर दिफा कह रहे हैं कि बड़े अहम हैं 3 से 4 दिन। लेकिन अब तक जो हमारे सामने इंटरनेशनल रिस्पांस आया है, इवन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के रिस्पांस की भी बात करें तो वहां से तो हमें कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं मिले कि भारत को एक तरीके से भारत से यही कहा जा रहा है जी मसला हल करने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी, और भारत अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं कर पा रहा है, इसके बावजूद भी ये बयानात देना, आपके ख्याल में जो इंटरनेशनल रिस्पांस है वो कैसा है सारे तनाजुर में? देखिए, वो ट्रम्प का तो आपने देख ही लिया कितना नॉन चैलेंज एटीट्यूड था। वो तो अजराए तफन्नुन लगता है कि वो कह रहे थे कि ये तो लड़ते ही रहते हैं, तो उन्होंने उसको इतनी पजीराई नहीं दी है। मेरा ख्याल है ये दुनिया को एक इंडिया फटीग हो गई है, क्योंकि जब भी ये नैरेटिव होता है इनका और विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और उसका विक्टिमहुड का ड्रामा रचाते हैं, तो दुनिया को अब समझ आ गई है, समझौता, बालाकोट, अब ये पुलवामा और उसके बाद ये पहलगाम का वाकया, तो दुनिया को भी अब समझ आ गई है कि ये ऐसा नहीं, और हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। आप एक समंतरा बोस साहिबा हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि ये भारत के अज़ाइम क्या है। दर हकीकत ये डेमोग्राफिक चेंजेस के दर पे है कश्मीर में, उसके लिए भी इसको एक स्मोक स्क्रीन चाहिए थी, और वो इसी तरह ये टेंशन रैचेट अप करके वो स्मोक स्क्रीन के पीछे कश्मीरियों का इस्तेहसाल, उनकी प्रॉपर्टी छीनना, डेमोग्राफिक चेंजेस, ये सारे वो अज़ाइम है जो दुनिया को इस वक्त मेरा ख्याल है मालूम हो गए हैं, मालूम हो गए, फटीग। बिल्कुल, और हम ये देख रहे हैं। थैंक यू सो मच राशिद अली साहब, आप हमारे साथ थे और बड़े इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स रेज किए। लेकिन हम ये देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि भारत तहकीकात से कैसे पीछे भाग रहा है। भारत का ये एक पैटर्न रहा है, माजी में रिकॉर्ड रहा है भारत का कि वो हमेशा से ऐसे ही करता रहा। और फिर वहाँ दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो भारतीय ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जमातों के जो लोग हैं, इसके अलावा जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं, उसके अलावा जो सिख कम्युनिटी है, वो भी अंदर से भारतीय प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर से पर्दा हटा रहे हैं, वो बयानात दे रहे हैं और वो बता रहे हैं अच्छा दे नो कि बीजेपी इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस, और वो अपनी सरकार को ही इस चीज के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं। सो आई बिलीव कि I'm glad to see कि लोगों में वहाँ पर अवेयरनेस है। मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ओवरऑल रिस्पांस जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम और हमारी अफवाज, तो हम वक्त तैयार भी है, चौकन्ना भी है।